السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے۔ صرف اس ایک وظیفے سے اگر آپ کی 100 حاجتیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ 100 حاجتیں صرف اور صرف اس ایک وظیفے سے پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں اور آپ کا کوئی کام ہے جو اٹکا ہوا ہے، یا پھر آپ نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کی کتنی بھی حاجتیں ہوں، آپ کو صرف اور صرف ایک ہی وظیفہ کرنا ہے اور اس سے انشاءاللہ آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو اس وظیفہ کو کرتے وقت اپنی ہر حاجت کو دماغ میں رکھنا ہے اور اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور اس سورت کے وظائف بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، غمگین تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، بے شک ہم نے آپ کو نہر کوثر کا مالک بنا دیا۔ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سے کسی کو نہیں نوازا جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ سورت میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس سورت کو سمجھ گئے، اگر ہم نے اس سورت پر یقین کر لیا، اللہ کی ذات پر یقین کر لیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوگا کہ جو اس سورت سے حل نہ ہو۔ انشاءاللہ ہر مسئلہ اس سورت سے حل ہو جائے گا۔ تو بس آپ کو یقین کرنا ہے، اور یقین کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو وہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، اس میں کتنی بڑی خوشخبری چھپی ہوئی ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی، نہر کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس سورت کو اگر ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بڑی خوشخبریوں سے نوازیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کر دیں۔ اس وظیفے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے یقین۔ تو یقین تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو یقین کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طریقے سے یقین کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں یقین کس طریقے سے آسانی سے آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ وظیفہ ہمارے بھائی اور بہن، یعنی اس وظیفے کو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو پھر آپ پہلے فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کریں، اس کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے اس وظیفے کو کریں۔ اور اگر آپ عورت ہیں تو پھر آپ پہلے فجر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں اور پھر جانماز پہ بیٹھے ہوئے اس وظیفے کو کریں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 129 مرتبہ 129 ٹائم سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو شروع کرنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب اگر آپ اس وظیفے کو رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ رزق کے لیے پریشان ہیں اور آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہاب 313 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو کسی اور حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے جو پورا نہیں ہوتا، یا پھر کوئی اور بھی حاجت، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا مجیبو یہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگیے، خوب دعا مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو۔ یعنی یہ خوشخبری دی ہے اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کو، جو اللہ سے مانگتے ہیں ان کو۔ تو ہمیں یقین کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اور اس وظیفے کو آپ کو لگاتار 21 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے ایسا اس کو پورا کر دیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی قیمتی سوال یا پھر آپ کی کوئی قیمتی رائے ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔